تقوی کے علاوہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بصیرت بھی بڑی عطا فرمائی تھی، آپ کو اللہ نے ذہانت بھی بڑی عطا فرمائی تھی، آپ بڑے ذکی، بڑے ذہین، بڑے فتین قسم کے آدمی تھے۔ اللہ نے خصوصی آپ کے اوپر یہ فضل فرمایا تھا کہ آپ بڑے ذہین تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران شوہر نے یہ قسم اٹھائی کہ میں اس وقت تک تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا جب تک تو میرے ساتھ بات نہیں کرے گی۔ اب جب لڑائی کا ماحول ہو، جھگڑا چل رہا ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آگے سے بیوی نے بھی قسم اٹھا دی، کہا کہ میں بھی اس وقت تک تیرے ساتھ بات نہیں کروں گی جب تک تو میرے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ اب دونوں نے قسم اٹھا لیے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اب بات کون کرے؟ معاملہ چلا، علماء کے پاس گیا۔ علماء نے کہا کہ دونوں کفارہ ادا کریں، کفارہ قسم کا ادا کریں اور ایک دوسرے سے بات کریں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ مسئلہ گیا۔ انہوں نے کہا جی اس کا یہی حل ہے کہ دونوں کفارہ ادا کریں، اپنی قسم کو توڑیں اور اس کے بعد ایک دوسرے سے بات کریں۔ یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہماری عوام کا مزاج ہے، عوام ہر دور کے عوام ہے، عوام کا مزاج ہے، جا کے پوچھیں گے کہیں ایسا بھی مل جائے جس میں ہمارے لیے آسانی ہو، کوئی ایسا مسئلے کا حل بھی مل جائے جو ہماری طبیعت کے موافق ہو یا جس میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اب امام ابو حنیفہ کے پاس بھی یہ مسئلہ پہنچا۔ پوچھتے پوچھتے جب امام ابو حنیفہ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، آپ نے کیس سنا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ بات کرو، کوئی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ بات کرو، کسی کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ حیران ہوئے، علماء حیران ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہے، کہا ابو حنیفہ آپ نے کیسا فتویٰ دیا ہے؟ دونوں نے قسم اٹھا رکھی ہے، بات کریں گے تو ہانس ہو جائیں گے، آپ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جاؤ ہانس نہیں ہوگے تم، قسم نہیں ٹوٹے گی، کفارے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر بات کرو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہاں ان کو قسم کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے بات وہ کیا کریں، جا کے بات کریں، اپنے معاملات چلائیں، زندگی گزاریں، خوشحال زندگی گزاریں، کوئی کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ اب امام ابو حنیفہ کی بصیرت کو دیکھیے، آپ کی ذہانت کو دیکھیے، آپ کی فطانت کو دیکھیے اور فخر کیجئے کہ اللہ نے کیسا ہمیں امام، کیسا ہمیں مقتدا، کیسا پیشوا ادا کیا ہے۔ یہاں پہ رک کے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور آپ سے کہوں گا کہ آمین کہیے، قیامت کے دن اللہ ہمیں امام ابو حنیفہ کے صف میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امام ابو حنیفہ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ کیسے ہمارے امام تھے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا میں ایسے اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے شوہر نے کہا کہ میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تو میرے ساتھ بات نہیں کرے گی۔ اب اس کے بعد بیوی قسم اٹھا رہی ہے، تو شوہر کے بعد بیوی نے تو پہلے بات کر دی ہے۔ جب شوہر کے بعد بیوی نے پہلے بات کر دی، بیوی فوراً کہہ رہی ہے کہ میں اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک تو نہیں کرے گا۔ پہلے شوہر نے قسم اٹھائی ہے کہ میں بات نہیں کروں گا جب تک تو نہیں کرے گی، اس کے بعد بیوی نے تو بات کر دی ہے، لہذا جب بیوی نے بات کر دی ہے تو قسم پوری ہو گئی، لہذا دونوں آپس میں کیا کریں، بات کر سکتے ہیں، کوئی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تو جب امام ابو حنیفہ کی ذہانت کو علماء دیکھتے تھے، عقلیں دنگ رہ جاتی تھی کہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کو کیسی فکر، کیسی عقل اور کیسی فطانت اور ذہانت عطا فرمائی ہے۔